اللہ اکبر کبیرہ، جس کے صدقے میں بچے ملے ہیں، دوست ملے ہیں، احباب ملے ہیں، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا یوم میلاد ہے، تو تم نے حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا؟ محفل میلاد کا، حضور کی میلاد کا تحفہ کیا ہے؟ کیا پیش کیا ہے تم نے؟ اگر تم نے 12 ربیع النور کو بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، اگر تم نے 12 ربیع النور کو بھی ظہر اور عصر نہیں پڑھی، تو تم نے حضور کو کوئی تحفہ نہیں دیا ہے، بلکہ تم نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ بات قابل غور اللہ اکبر کبیرہ۔ جلوس کی وجہ سے جھنڈیاں لگاتے ہوئے، پتنگیاں لگاتے ہوئے اگر تمہاری ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، عشاء چلی گئی، مغرب چلی گئی، تو تمہاری یہ کیسی خراج عقیدت ہے؟ یہ کون سی خراج عقیدت ہے جس میں جلوس میں نماز کا خیال کوئی نہیں، محفل میں نماز کا اہتمام کوئی نہیں؟ یہ کون سی خراج عقیدت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جس کی ٹھنڈک میری آنکھوں میں رکھی گئی ہے، جو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور اس دن تم نے اگر نماز چھوڑ دی ہے تو بتاؤ کہ تم نے تحفہ کیا پیش کیا؟ کون سا تحفہ ہے تمہارا؟ کتنے مرتبہ تم نے حضور پر درود پڑھا؟ کتنے مرتبہ تم نے بچوں سے کہا ہے کہ یہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، آؤ کمرے کو صاف کرو، اچھی چادر بچھاؤ، تم بھی بیٹھو، ہم بھی بیٹھے، بچیوں کو بھی بیٹھاتے اور کہتے حضور پر درود پڑھو، تو یہ اصلی تحفہ ہوگا۔ کوئی نماز نہ چھوٹنے پاتی، یہ اصلی تحفہ ہوگا۔ 10 مرتبہ 20 مرتبہ محفل میلاد دیکھا ہے، ربیع النور دیکھا ہے، لیکن اس مرتبہ میرا ارادہ یہ ہے کہ حضور آپ کو تحفہ دوں گا۔ یا رسول اللہ کیا تحفہ پیش کروں، کیا چیز پیش کروں، کیا چیز پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، حضور کیا پیش کروں، کیا پیش کروں؟ آپ کے معیار کے مطابق کیا ہے؟ کیا یہ گلدستہ آپ کے معیار کے مطابق ہے؟ کیا یہ لائٹنگ آپ کے معیار کے مطابق ہے؟ یہ صحیح تحفہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، محبت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کے لیے صحیح تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے، ارادہ کر لیتے یا رسول اللہ آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس ربیع النور کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ سب سے بڑا تمہارا تحفہ ہوتا۔ اگر یہ ارادہ کر لیتے اس ربیع النور کے بعد کبھی گالی نہیں بکوں گا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا تمہارا۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، بچیوں سے کہتا ہوں تم تحفہ پیش کرنا چاہتی تھی، یہ ارادہ کر لیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع النور کے بعد کبھی بھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا حضور کی بارگاہ۔ لیکن آپ معاذ اللہ کی تردید کر رہا ہوں نہیں، میری تقریریں موجود ہیں، میں ان کے مسائل پر اور ان پر دلائل قائم کر چکا ہوں، میں نے دلیلیں دی ہیں، لیکن محض یہ عمل قابل قبول نہیں نماز چھوڑ کر۔ اصل تحفہ کیا تھا؟ اصل تحفہ تو یہ تھا، بہنیں ارادہ کر لیتی کہ اب آج کے بعد کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلیں، تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے یوم قیامت۔ آپ نے یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی جس نے اپنی عورتوں کو جو امہات المومنین ہیں ان کے لیے کہا کہ اے میری عورتوں، اے مومنوں کی عورتوں اور نبی کی عورتوں سے حکم موجود ہے، پر اپنے چہرے پر چادروں کا ایک پٹا ڈالے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میری کوئی بہن بے پردہ ہے تو اللہ اکبر، اس نے حضور کی بارگاہ میں کون سا تحفہ پیش کرنا ہے؟ کیا تحفہ پیش کیا؟ کوئی تحفہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں، اور یہاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، پیچھے مائیں بھی بیٹھی ہیں، گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے پردے کا اہتمام کرو۔ میلاد کا پیغام سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کردار کو سنوارنا ہے، کردار کو، پردے کا اہتمام کرو، پردے کا خیال کرو، کیونکہ اگر عورتیں بے پردہ ہو جائیں تو پھر قوم میں نمازی نہیں پیدا ہو سکتے۔ اگر مائیں بے پردہ ہوں
مائیں بے حیا ہو جائیں تو قوم میں کوئی متقی نہیں پیدا ہوگا، قوم میں کوئی عبادت گزار نہیں پیدا ہوگا، قوم میں پھر ایسے جاہل لوفر لفنگے چوراہے پہ کھڑے ہو کے شراب پینے والے، گانجا پینے والے، لڑکیوں کو تاڑنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اگر مائیں با کردار ہو جائیں، ماؤں کو پردے کی عادت لگ جائے، نماز کی عادت لگ جائے، انہیں تقویٰ، جتنی بے راہ روی ہے یہ ساری بے راہ روی سیکنڈوں میں نکل جاتی ہے جس وقت موت سامنے آتا ہے۔ ابھی میری بات کان پر اثر نہ بھی کرے، لیکن جیسے ہی موت کو سامنے دیکھو گے تو ساری مستی نکل جائے گی۔ پھر اس وقت خیال آ جائے گا میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا، اللہ اکبر، 20 سال کی عمر، 25 سال، اٹیک آیا اسی وقت ختم۔ تم کو کوئی موت کی گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے خون سے گزرے گے، ورنہ سب سے زیادہ مرنے والے نوجوان ہیں اور سب سے کثرت سے مرنے والے نوجوان اس وقت۔ تمہاری عمر سے برکت چلی گئی، تمہارے سرمایہ سے برکت چلی گئی، تمہارے چہروں سے نور چلا گیا، تمہیں دیکھ کر لوگ گھن کرتے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کے گالیاں دیتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم اپنی مستی میں زندگی گزار رہے ہو۔ میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کردار سنوارو اپنا۔ کیسے کردار سنبھلے گا؟ تمہارے اتنے بڑے بڑے بچے 14 سال کے، 16 سال کے، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کے لیے جانیں دی ہیں انہوں نے، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ کوئی جنگ میں جائے نہ جائے ہم پہلے جنگ میں جائیں گے۔ لیکن تم 20 سال کے، 25 سال کے، تمہیں سجدہ کرنا نہیں آیا اور تم اچھل کر نعرے لگاتے ہو، شورا پر پیسے لٹاتے ہو، تم نے اسی کو دین سمجھا ہے، غلطی پر ہو۔ یہ کام نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ سارا عمل اس وقت کام آتا ہے جب کردار چمک رہا ہو، جب کردار کی پاکیزگی بات کر رہی ہو، ورنہ نام سے، گفتار سے، تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو گفتار سے کچھ نہیں ہوتا، کردار اہم چیز ہے۔ میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے اپنے کردار سنوارو، خدا کے لیے اپنے کردار سنوارو، ورنہ جس وقت موت تمہارے سامنے آئے گی، کچھ بھی جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ تعویذ لیتے گھوم رہے ہیں کہ بچے فرما بردار ہو جائیں، ان ماں باپ سے کہتا ہوں تمہارے بچے کبھی تمہارے فرما بردار نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہو۔ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی، رزق حلال دیا، کاروبار دیا، سرمایہ دیا، اگر تم اس کے آگے دن میں 5 مرتبہ جھک نہیں سکتے تو تمہارے بچے کبھی زندگی میں تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، اور اگر عاجزی کے طور پر، ریاکاری کے طور پر جھک بھی جائیں، ان کے دل کبھی تمہارے آگے نہیں جھکیں۔ اس لیے اپنے رب کو مناؤ، میلاد کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ عورتوں سے کہو وہ پردے کا اہتمام کریں، میلاد کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی حیا کا دامن نہ چھوڑنے جائیں، اپنی بچیوں کو سنبھالو، میلاد کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام۔ لیکن آپ سمجھتے نہیں میلاد کا اہم کام کیا ہے کہ ہم جتنی سجاوٹ کر لیں وہ سب سے بڑا کام ہے، ہم جتنا کوئی ایسا کام کر لیں، لنگر بنانا ہی سب سے بڑا کام۔ اچھی بات ہے، میں نے کب منع کیا، ہمارے علماء نے کب منع کیا، لیکن صرف یہ کام کرنا ہی آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنے کردار کو نہیں سنبھالتے، اپنے کردار کو اچھا نہیں کرتے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے کردار کو اچھا کیجیے، اور ماں بہنوں سے کہتا ہوں خدا کی آپ اہتمام کریں۔ مائیں اگر سنور جائے خدا کی قسم پوری قوم سنور جائے۔ نیپولین کا جملہ تمہیں یاد ہے، اس نے کہا give me a good mother I will give you a good nation and soldier۔ اس نے کہا اگر تم مجھے اچھی مائیں پرووائڈ کر دو ہم تمہیں اچھا نیشن، اچھے سولجر پرووائڈ کر دو۔ ماؤں کا بہت کام ہے، اس لیے اپنی بچیوں پر تبلیغ کرو، ان کے اندر دین پہنچاؤ، ان کے لیے باضابطہ محفلوں کا اہتمام کرو۔ آج کل تو بچے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا محفل میلاد کیا ہے، محفل میلاد کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد ہے جو میں نے بیان کیا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے گفتگو کر لی ہے، اور بس آخری مرحلے میں چند باتیں
آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، میں نے باتیں عرض کر دی، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے قبول کریں نہ قبول کریں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، اگر اس زندگی کا آپ پورا اس کا انالائسس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 20 سال تو انسان کا یوں ہی گھومنے پھرنے میں نکل جائے، بولو صحیح بات نہیں ہے، 17 18 سال 20 سال زندگی کو سمجھنے میں چلا جاتا ہے، 40 سال کے بعد گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہ جاتی، پھر انسان کی خواہشات ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ جو درمیان کے 20 سال ہے نا، یہی تمہاری ہول سول زندگی ہے، اس کو صافی زندگی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ گوشت لینے جاتے ہیں، گوشت والے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی نکال دو، یہ الگ کر دو، یہ چھچڑا الگ کر دو، جو خالص گوشت ہے۔ تو اس طرح جو صافی خالص زندگی ہے وہ میرے آبزرویشن کے اعتبار سے کوئی 20-25 سال بنتی ہے۔ اس 20-25 سال کی زندگی کو اگر چاہو تو نالیوں میں گر کے، میخانوں کے باہر شراب پی کر، سگریٹ پی کر، ٹرین کے سامنے مر کے ختم کر ڈالو، اور اگر اسی 20-25 سال کی زندگی کو خدا کی قسم تم نے سنوار لیا، تم نے سدھار لیا، تم نے اس میں توکل، تیقن، ایمان کی دولت کو حاصل کر لیا، تو یہ وہ تمہاری زندگی ہے جو تمہارے فیوچر میں کام آئے گی۔ یہ فیوچر 60-70 سال والا نہیں، وہ فیوچر جسے جنت کہا جاتا ہے، وہ فیوچر جسے آخرت کہا جاتا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں یہ تمہارے 20-25 سال کی محنت کام آ جائے گی۔ میلاد کا سب سے بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو قبول کیجیے، اس کو سمجھیے، اپنی زندگی میں اتاریے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت کی نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، حضور کا فرمان عالی شان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ کو بھی مسئلہ معلوم ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے اس فرمان کو تو غور کیجیے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آپ نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑی؟ آپ کہتے ہیں چشتی قادری، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سنیوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں قادری 40 سال کی عمر میں کوئی 2 سال کی نماز نہیں پڑھی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قادری ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں بے نمازیوں کو سنیوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی، تو بے نمازیوں کو سلسلہ قادریہ میں جگہ کہاں ملے گی؟ وہ قادری کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ قادری وہی ہے جو نمازی ہے، سنی وہی ہے جو نمازی ہے۔ اس نماز پر غور کرو کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نماز پر فوکس کر رہا ہوں کہ نماز ایسی چیز ہے جو اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی چیز ہے۔ جس جلسے میں جاؤ لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کی، کیا اصلاح معاشرہ کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں شراب بہت پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، سانپ سود لیا جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں نمازی بنا دیا، پھر دیکھو تمہیں نماز کی برکات کیا ملتی۔ یہ میلاد کا پیغام، تم نماز پڑھ کے دیکھو، نماز سے ملتا کیا؟ پھر دیکھنا جتنی شکایت ہے، حضرت کماتے بہت ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن برکت کوئی نہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے ماہانہ، لیکن کہتا ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ میری دولت گئی تعویذ سے برکت دوں گا۔ اس کو پتہ نہیں کہ بے نمازی کے گھر سے تعویذ بھی اور قرآن بھی رکھ دیا جائے تو بھی اللہ برکت نکال دیتا ہے۔ 3-4 ہزار 10 ہزار کی نوکری جو کر رہے ہیں، جن کی تنخواہیں ہیں، ان کو تم نے دیکھا ہوگا ان کی زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن برکت تمہیں نظر آئے۔ جو جس کا عقیدہ سچا ہے، ایمان پختہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تم دیکھو گے کہ وہ مدرسے کا مدرس ہو یا مسجد کا امام ہو، اگر اس کے دل میں دین ہے، اس قید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ نہیں جو حدیث ہے، لالچی ہے، تما والا ہے، اور جو اپنے دین کو بیچتا ہے ٹکوں پر، اس کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، خشیت رب بھی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ تم دیکھو گے تنخواہ 10,000 ہے، لیکن خدا کی قسم سکون اس کو کروڑ پتی سے زیادہ ہوگا، سکون اس کی زندگی میں ارب پتی سے زیادہ ہوگا، خوشیاں اس کی زندگی میں بھری ہوں گی۔ وجہ
برکت کے دروازے اس کے آنگن میں کھول دیے ہیں، برکتیں اس کے گھر میں نازل ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ برکت اور بے برکتی پر ایک سبق آموز حکایت ہے، مجھے یاد آ گئی، عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھا تھا کہ حضرت برکت کسے کہتے ہیں اور بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ ایک جنگل کی طرف لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ بکریوں کا ریوڑ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کہا بتاؤ جس گاؤں میں جاتے ہو تمہیں بکریوں کا ریوڑ ملتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ملتا ہے حضور۔ فرمایا کہ بکریاں سال میں کتنے بچے دیتی ہیں؟ کہنے لگا 1 یا 2۔ کہا بکریوں کو کاٹا کتنا جاتا ہے؟ کہا روز کاٹا جاتا ہے، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر محلے میں کاٹا جا رہا ہے۔ قربانی پر یہ ریشیو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہا لیکن اس کے باوجود بھی ایک زمانے سے بکریوں کو کاٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، قربانی میں بھی کاٹتے، عقیقے میں بھی کاٹتے، ولیمے میں بھی کاٹتے، خطرے میں بھی کاٹتے، دعوت میں بھی کاٹتے، سگائی میں بھی کاٹتے، ہر جگہ بکریاں کٹ رہی ہیں۔ لیکن جس علاقے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس منڈی میں جاؤ، تمہیں بکریوں کا ریوڑ نظر آئے گا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسی کو برکت ہے، اسی کو برکت ہے۔ کہا پھر بے برکتی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قوم کے کوڑے دان پر لائے، وہاں چند کتے بیٹھے تھے۔ کہا بتاؤ سال میں کتے کتنے بچے دیتے ہیں؟ کہا 8، 10، 12 بچے دیتے ہیں۔ کہا کتوں کو کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ کہا کوئی نہیں کھاتا، 1-2 ملکوں کی بات چھوڑ کے کوئی نہیں کھاتا۔ کہا لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آیا ہے؟ کسی منڈی میں، کسی جگہ میں، کسی گاؤں میں، جنگل میں تم نے یہ ریوڑ دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ کہا اسی کو بے برکتی کہتے ہیں۔ بچے اتنے زیادہ ہیں، کھانے والا بھی کوئی نہیں اور کھانے کی فراق ہے، لیکن کتوں کا کوئی ریوڑ نہیں، یہ بے برکتی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور پھر یہ بھی بتا دیں یہ بکریوں کو برکت ملی کہاں سے اور یہ کتوں کو بے برکتی کہاں سے ملی؟ فرمایا اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ کہا وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بکریاں مغرب کے بعد سو جاتی ہیں، فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، کتے رات بھر جاگتے ہیں، فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ دراصل اس لیے کتوں میں بے برکتی ہے اور بکریوں میں لعنت برکت عطا فرمائے۔ اب تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ تمہاری زندگی کس کی طرف پر ہے، برکت والوں کی طرف پر یا بے برکتی والوں کی طرف؟ برکت والوں۔ اس لیے آپ میلاد کا پیغام یہ ہے، برکت لینا چاہتے ہو نماز پڑھو، برکت چاہتے ہو نمازی بنو، عبادت گزار بنو، برکت چاہتے ہو بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالو، برکت چاہتے ہو مسجدوں کا راستہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے رہیں گے لیکن جب آذان کی آواز بلند ہو تو صاحب چبوترے سے اٹھ کر چلے۔ یہ میں نے حدیث میں پڑھا، حضور نے ارشاد فرمایا آذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، یہاں تک کہ مقام روح تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر یہ صفت، مسلمانوں کے اندر یہ صفت کہ آذان کی آواز سن کر مسجد کا دروازہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ مومن کی پہچان تو نہیں ہو سکتی، یہ سچے میلادی کی پہچان تو نہیں ہو سکتی، یہ حضور کے نام کا نعرہ لگانے والے کی پہچان تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہاری پہچان نہیں، تمہاری پہچان یہ ہے کہ صرف جھنڈیاں، لنگر اور لائٹیں تمہاری پہچان نہیں ہے، کردار 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 تمہاری پہچان۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، کردار اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت کا پیغام ہو۔ آخری بات ہے، بس ختم کر دوں گا، سچی محبت جب تک تمہارے دل میں نہ پیدا ہوگا کردار نہیں آئے گا۔ سچی محبت کیسے پیدا ہوگا؟ سچی محبت کیسے آئے گی؟ ان کا تذکرہ کرنے، ان کا تذکرہ سننے سے، ان سے عشق پیدا، دل کو عادت ہے عشق کرنے کی، اس کی فطرت ہے عشق کرنا، محبت کرنا۔ اگر حضور سے عشق نہیں کرو گے تو پھر چوراہے پر کسی سے عشق کر بیٹھو اور وہ عشق کرو گے جو تمہیں نکما اور نٹھلا بنائے گا۔ دنیا کے عشق میں اور حضور کے عشق میں یہی فرق ہے، دنیا میں کسی سے عشق ہو وہ تمہیں ناکارہ، نکما کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، تمہیں پاگل کر دیتا ہے، مجنون بنا دیتا ہے۔ اللہ غالب کو نہیں، غالب کہتے ہیں عشق میں غالب نکما۔ ان کا عشق کسی کو اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے، ان کا عشق کسی کو مفتی اعظم بنا دیتا ہے، ان کا عشق کسی کو تاج الشریعہ بنا، وہ ان سے عشق کرو۔
ان سے عشق کرو، وہ عشق نہ کرو جو تمہیں نکما اور ناکارہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غالب نے کہا نا دل ہی تو ہے نہ سرکش، درد سے بھر آئے کوئی ہمیں ستائے تو، اور جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے تو۔ یہ دنیا دار سے عشق کرنے والے کا شعر ہے، لیکن نبی سے پیار کرنے والے کا شعر سنو۔ میرے امام نے غالب کو جواب دیا، غالب کہتے دل جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے تو۔ امام کہتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب دکھائے تو، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے تو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ اس لیے عشق عادت ہے انسان کی، فطرت ہے انسان کی، اس لیے محفلوں میں تمہیں گھیر کے بیٹھایا جاتا ہے تاکہ تمہیں حضور سے محبت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں حضور سے عشق والے لاتے ہیں۔ سمجھے؟ انقلاب کون لاتا ہے؟ محبت کرنے والے ہی انقلاب لاتے ہیں، نفرت کرنے والے پر انقلاب نہیں لاتے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ گنبد خضرا بنانا محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ محبت کی۔ جھنڈیاں لگانا محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ محبت کی۔ لائٹیں لگانا محبت کی علامت ہے نا؟ محبت کی۔ محفل میلاد کرنا یہ محبت کی علامت ہے نا؟ ہاں محبت کی۔ اور ان محفلوں سے روکنا محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ جھنڈیوں سے روکنا یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ انقلاب ہمیشہ محبت والے رہتے ہیں۔ میں کوئی علمی دلیل نہیں دوں گا، تمہارے مبلغ علم پر اتر کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو، ہم تمہیں محبت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم 1450 سال کی تاریخ میں انقلاب محبت والوں کے کھاتا ہے۔ حضرت انقلاب ہے نمرود کی طرف انقلاب ہے، انقلاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ہے، فرعون کے کھاتے میں نہیں۔ انقلاب ابو جہل نے نہیں پیدا کیا، انقلاب آمنہ کے لال نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انقلاب کون لاتا ہے بتاؤ؟ محبت والے انقلاب۔ محبت کرنے والوں کی زبان کیا ہے وہ سنو۔ کوئی پکار رہا ہے قلم پر سودا جا پارا، زہجرا یا رسول اللہ، دلم پر مردہ آوارا، زہیسیاں یا رسول اللہ۔ یہ محبت والوں کی زبان ہے۔ کوئی پکار رہا ہے اللہ اکبر بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی مگر خانی غلام منت سلطانی، دیگر چیزیں نبی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ کوئی پکار رہا ہے جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، بس کو صفا گشت بیچارہ جانی، غلام غلامان آل محمد۔ یہ سب عشق والوں کی زبان ہے جنہوں نے انقلاب پیدا کیا ہے، یہ عشق والوں کی زبان ہے۔ اس لیے ہم تمہیں گھیر کے ان عشق والوں کی بات سناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ عشق پیدا ہوگا حضور سے تو انقلاب آئے گا، اور جو تمہیں ان محفلوں سے روکے دراصل وہ نفرت کی علامت کو لے کر آگے بڑھا کہ اس سے کبھی انقلاب نہیں آتا، محبت والوں سے انقلاب آتا ہے۔ اس لیے سچا عشق پیدا کرو حضور سے، ایسا عشق جو میرے اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں کہ اس عشق کا مذاق مت اڑانا، اس عشق کو ہلکے میں مت لینا، اس لیے کہ اس عشق کی شان وہ ہے۔ فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس عشق کی طرف آؤ، وہ حضور کا عشق ہے۔ میلاد کا سچا تحفہ اور میلاد کا صحیح پیغام کیا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اگر آپ سچا عشق کریں گے تو حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں گے، اور جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی خدا